Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں، اور اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، 30ویں پارے میں موجود سورہ ہمزہ ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر اعتراضات کرتے اور ان کی غیبتیں کرتے تھے۔ پیارے بچوں، قریش عرب کا ایک مشہور اور معزز یعنی عزت دار قبیلہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ یہی وہ ایک قبیلہ ہے جس کے نام کی صورت سورہ قریش قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے متعلق ہم نے کچھ باتیں آج سنی، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ ہمارے ساتھ 2 ججز ہمارے آج موجود ہیں، تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تسلیم بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا کرم، شکر، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمارے ساتھ تسلیم بھائی اور آصف بھائی بطور جج ہمارے قاری صاحبان یہاں پر موجود ہیں، جو بچوں کا قرآن مجید سنیں گے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ 4 بچوں نے ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو پہلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے راؤنڈ میں آپ کو قواعد و مخارج کا خاص خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ترتیل میں پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ہے ترتیل والا۔ اگر آپ نے ترتیل میں نہیں پڑھا تو ہمارے ججز آپ کے نمبر مائنس کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج
پارہ 30 سورہ دحا کی آیت نمبر 1 تا 5 تک کی تلاوت فرمائی ہے۔ آئیے بچوں ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسمیں یاد فرمائی ہیں، اور ان قسموں کے بعد اللہ کریم نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ کو ناپسند فرماتا ہے۔ چوتھی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض کوثر اور وہ بھلائی ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سورہ دحا کی جس کی آج تلاوت کی گئی، یہ سورت نازل کب ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کچھ وقت کے لیے وحی آنا موقوف ہو گئی، کچھ وقت آپ علیہ السلام کے پاس وحی نہیں آئی، تو کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یہ اعتراض کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد سورہ دحا کو نازل فرمایا، جس میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ پھر ایک آیت میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ ہر پچھلی گھڑی آپ کے لیے اس سے پہلی سے بہتر ہے، ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے جو انعام و اکرام اور جو کمالات تیار فرمائے ہیں وہ کسی اور کے لیے تیار نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ کچھ کمالات ایسے ہیں جو قیامت کے دن خاص کر حضور علیہ السلام کو عطا کیے جائیں گے، جیسا کہ حوض کوثر ہے، شفاعت کبریٰ ہے، اور پھر آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک دعا پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ دعا پڑھی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یہ دعا پڑھی تھی تو حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، حضور اپنی امت کی خاطر رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے، وہ عالم الغیوب ہے، وہ غیبوں کو جانتا ہے، وہ تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ کیا بات ہے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی تو حضور علیہ السلام نے تمام باتیں بتائی، تمام اپنا غم بتایا۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، تمام باتیں بتائی اور عرض کی کہ اے رب تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا اور پھر یہ پیغام دے کر بھیجا، یہ خوشخبری دے کر بھیجا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے جبریل میرے محبوب سے جا کر یہ کہہ دیں کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر تو یعنی اگر ایسا ہے کہ میرا رب مجھے اتنا عطا کرے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، پھر تو جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اپنے تمام امتیوں کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کی فضیلت ہے کہ حضور علیہ السلام امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، امت کی خاطر اتنا آپ
رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں فرمایا کرتے تھے، گریہ ازاری کیا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، تو ہم امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، ہم بھی حضور سے حقیقی محبت کریں، اور حقیقی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو ادا کرتا ہے، اس کی جو ادائیں ہیں ان کو اپناتا ہے، اور حضور کی ادائیں تو وہ ہیں کہ جن کو ہمیں اپنانے کا اور حضور کی اداؤں کے مطابق، حضور کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کامیاب ہونے کے خواہش مند ہیں، اور جنت میں جانے کی امید تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے آج کیسی تلاوت کی ہے۔ جی تسلیم بھائی، عاطف اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی ماشاءاللہ، عاطف اتاری نے آج ترتیل میں سورۃ الضحیٰ کی پہلی 2 آیتیں تلاوت کی، اور ترتیل میں ماشاءاللہ اچھے انداز میں انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے، انہیں 100 میں سے 100 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسی واضح غلطی نظر میں نہیں آئی کہ جس پر جو ہے ان کی اصلاح کی جائے یا مزید جو ہے بہتری کا کہا جائے۔ مزید بہتری تو ظاہری بات ہے کہ کبھی بھی جو ہے ایک قسم کا مطمئن ہونا ہی نہیں چاہیے، اور کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ مزید آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو مزید لہجے پر توجہ دیں گے اور مزید اچھے انداز سے کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ایک بہت اچھے قاری قرآن بن جائیں گے۔ جی آصف بھائی۔ جی محمد عاطف اتاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں سنایا، بس میں اتنا ہی کہوں گا ایکسیلنٹ، سبحان اللہ، 100 میں سے 100 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی، تہام اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ ماشاءاللہ یہ تو ریگولر آ رہے ہیں، میرے خیال ہے پچھلے بھی پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے بھی اچھی کوشش کی ہے، اور نکھار دیکھنے میں آئے ان کے اندر بھی۔ وہ چھوٹی سی غلطیاں جیسے کہ کلکلہ مشدد میں مزید تھوڑا سا جماؤ جب کرتے ہیں تو منہ کو پھلا کر چھوڑ دیا، جیسے جماؤ جو ہے وہ حرف پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، حرف پر مضبوطی دکھانی ہے، بس یہ کمی تھی۔ باقی ماشاءاللہ اوورال انہوں نے بھی اچھا پڑھا ہے، انہیں بھی 100 میں سے 100 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جی آصف بھائی۔ جی تہام اتاری بیٹا، جیسے قاری صاحب نے توجہ دلائی اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ نے اچھا تو سنا، آپ کی ادائیگی لہجہ تو ہے ہی اچھا ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ کوشش کریں کانفیڈنس، اعتماد کے ساتھ سنائیں تو اور اچھے سے اچھے انداز میں پڑھیں گے۔ بس حرف مستعلیہ وما قالا، قاف آپ نے اگرچہ پر کیا ہے لیکن بہت واضح پر نہیں، ٹھیک ہے نا، کوشش کریں مزید، اور انشاءاللہ اچھے سے اچھا پڑھیں گے۔ میں بھی آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دیتا ہوں، ایکسیلنٹ۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی، زہیب اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ زہیب اتاری، ماشاءاللہ بیٹا زہیب اتاری آپ نے کوشش کی ہے، لیکن ایک جو ترتیل والا ایک انداز ہوتا ہے قراءت کے، ہر حرف واضح اور صاف ستھرے انداز میں آپ نے کوشش کی ہے ماشاءاللہ۔ ایک یہ مزید کوشش کرتے رہیں گے تو ہم سیکھ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مدنی چینل کا سلسلہ تو کیا بات ہے اس کے، تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ ابھی ہمارا سلسلے کا پہلے راؤنڈ چل رہا ہے، جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بھی بہت ہی ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہماری قراءت، ہمارا قرآن پڑھنا بہت اچھے انداز میں درست ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو توجہ سے بیٹھ کر دیکھیں اور سنیں انشاءاللہ۔ زہیب اتاری بیٹا آپ نے ماشاءاللہ تلاوت کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ایک تو خیر لک خا کہ حرف مستعلیہ اس کی پور ہونے میں کچھ کمی محسوس ہوئی، من الاولا، من الاولا، یا واو مدہ ایسا لگتا ہے کچھ ایک الف سے زیادہ دراز ہو گیا، یہ کچھ کمی محسوس ہوئی۔ باقی آپ نے اچھی کوشش کی ہے، آپ کو 100 میں سے دیے جاتے ہیں 98 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ یہ ماشاءاللہ یہ بھی پچھلے پروگرام میں آ چکے ہیں، اور قاری صاحب نے جو توجہ دلائی ہے پہلے بھی یہ توجہ دلائی جا چکی ہے۔ کوشش کریں کہ ایک پروگرام میں جب کوئی خاص بات دی جائے نا تو اگلے پروگرام میں اس کی بہت بہترین انداز سے تیاری کر آئیں۔
ادا پر جو ہے توجہ کچھ کم نظر آئی ہے اجراء قواعد کے حوالے سے جو قاری صاحب نے فرمایا، تو انہیں 100 میں سے 98 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی، علی رضا اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ علی رضا اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھی کوشش کی، ترتیل میں ہی سنایا ہے۔ بس میں یہ آپ سے کہوں گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، تو جو ہے اگرچہ اس کے نیچے زیر ہے لیکن تو عرف مستعلیہ میں سے اس کو ہم نے پور پڑھنا ہوتا ہے، تو کچھ کمی یہاں محسوس ہوئی ہے۔ اور فطر دو، فطر تا باریک ہے، را موٹا ہے، فطر دو، تو یہ را واضح محسوس نہیں ہوا نا، ایسا لگا کہ فطر دو۔ باقی آپ نے اچھی کوشش کی، آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ اچھی کوشش ہے لیکن کچھ اغلاط ان سے ہوئی ہیں، جیسے کہ ولا صوفہ کا قاری صاحب نے فرمایا یہی یعطیکا، پیش کو بھی مجہول پڑھتے ہیں، یعنی معروف پڑھنا عربی لب و لہجے میں پڑھنا کہلاتا ہے، اور مجہول پڑھنا یعنی غیر عربی انداز کے اندر تلاوت کرنا۔ تو یہ ایک تو اس پر توجہ کیجئے گا، بس اوقات عادت ہوتی ہے پتہ نہیں چل پاتا، آ اے او با بے بو اس انداز کے اندر پڑھ جاتے ہیں، تو یعطیکا، اور اسی طرح آگے جو نا تا کی طرح محسوس ہوا ادا کے اندر تھوڑا، اور دعا کی ادا بھی جو ہے کچھ کمزور تھی۔ علی رضا بھائی نے بہت اچھی کوشش کی ہے، انہیں میں بھی جو ہے 96 نمبر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ۔ اس میں ہمیں بزر پریس کرنا ہوگا۔ دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، دوسرے راؤنڈ میں جب میں سوال کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد جب جی کہوں تو آپ کو جی کہنے کے بعد بزر پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے بزر پریس نہیں کرنا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اب جو آپ کو جواب دینا ہے، جو آیت سنانی ہے، وہ آپ کو حدر والے انداز میں سنانی ہے۔ اب آپ ترتیل میں نہیں سنائیں گے بلکہ آپ حدر میں سنائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ معاذ اللہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے علی رضا اتاری نے۔ جی ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله۔ ترجمہ، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں علی رضا نے درست جواب دیا ہے؟ جی آصف بھائی۔ بیٹا آپ نے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یہ جو آیت ہے اس کا جو پہلا کلمہ ہے نا وَمَن يَكْفُرْ ہے، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ وَمَن يَكْفُرُ پڑھا اپنے آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی تسلیم بھائی۔ جی ایک تو یہی غلطی ہے، وَمَن يَكْفُرُ پڑھ دیا اس کلمے میں، جبکہ را ساکن ہے۔ باقی اوورال ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے، انہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کفر کرنے والے اور اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہی دوزخ والے ہیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے علی رضا اتاری نے۔ جی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ پہلے سے بہت اچھا پڑھا ہے حدر میں، لیکن حروف مدہ کی جو ادا ہے وہ ایک الف سے زیادہ دراز نہیں کرنی تھی،
جیسے کہ کفروا کذبوا بآیاتنا، ٹھیک ہے، ان میں کچھ کذبوا میں تو بہت ہی زیادہ آپ نے دراز کر دیا، بہرکیف اس پر توجہ کیجئے گا۔ انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. علی رضا اتاری ماشاءاللہ بیٹے آپ نے آیت جو سنائی ہے بہت ہی اچھا لہجہ تھا، اچھے انداز میں آپ نے سنائی۔ وہی جو قاری صاحب نے توجہ دلائی، حرف مدہ کی ادائیگی کچھ تھوڑی دراز ہو گئی، اور ذال حرف مشدد ہے نا، آپ جلدی سے پڑھ کر گزر گئے، وَكَذَّبُوا کو نا، اور بِآیاتِنَا اس میں بھی مد ہے، اولئک بھی مد ہے۔ بِآیاتِنَا آپ نے صحیح پڑھا آپ نے دراز کر کے، لیکن اولئک جو مد ہے یہ بہت کم کر دیا، یہ اس میں کمی بیشی ہو گئی تھوڑی آپ سے نا، آپ کو اسی وجہ سے دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ پاک کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے علی رضا تاری نے۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ترجمہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں، علی رضا نے درست جواب دیا ہے۔ جی آصف بھائی۔ علی رضا اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، مگر لہجہ ہی سب کچھ نہیں ہے، لہجے سے بھی پڑھنا ہے، اچھی ادائیگی سے بھی پڑھنا ہے، اور جو اس کے قواعد ہیں، تلفظ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ نے پڑھا تو اچھا، لیکن کچھ غننے میں کمی محسوس ہوئی ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی۔ جی یہ قد جاکم نور کتاب مبین، یہ غنے ہیں، ان غنوں میں کچھ کمی قاری صاحب نے بھی نشاندہی کر دی ہے، یہی توجہ میں لے کر آئیں بات۔ انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے۔ سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے زہیب اتاری نے۔ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ترجمہ، اور ہم نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی تسلیم بھائی۔ آپ نے اکفا کی جو مقدار ہے اس کو پورا ادا نہیں کیا انجیل میں، اور فی ہی یہاں پر یا مدہ تھا، اس کو ایک الف دراز نہیں کیا، بس جلدی جلدی ترکیب بنا جاتے ہیں جس کی وجہ سے نمبر بھی کٹتے ہیں۔ کچھ کانفیڈنس پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں تاکہ آپ نمبر جو ہے اچھے انداز پر لے سکیں۔ انہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. جی آصف بھائی۔ زہیب اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے کوشش کی ہے اور ماشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا سیکھ ہی جائیں گے۔ بس آپ نے اخفا کی ادائیگی میں کچھ کمی کی ہے، اور فی ہی ہدوں، ایک تو یا مدہ میں کمی، دوسرا ہا پھر اس کے بعد دوبارہ ہا آ رہا ہے، دونوں ہا، تو پہلا ہا جو ہے نا یہ واضح نہیں ہوا، فی ہی ہدوں ایسے پڑھنا تھا نا۔ کوئی بات نہیں، آئندہ مزید انشاءاللہ اچھے انداز میں پڑھیں گے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے۔ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ترجمہ، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ. پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا سیکنڈ راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں
تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہے کہ تیسرے راؤنڈ میں اسکرین میں آیت دکھائی جائے گی. ایک آیت اسکرین میں دکھائی جائے گی, آپ کو وہ دیکھ کر حدر میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, صحیح انداز سے پڑھنی ہے, حدر میں قواعد و مخارج کا خیال رکھنا ہے. پھر ہمارے ججز ہماری رہنمائی کریں گے. جی شروع فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی, عاطف اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ بیٹا ماشاء اللہ آپ نے اعتماد کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ پڑھا تو ہے آپ نے دوست, لیکن کیا یا مشدد ہے, آپ نے جلدی سے ببینۃ اس طرح پڑھ کر جلدی سے گزر گئے. باقی آپ کی بھول کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے, ایک یہی محسوس ہوئی ہے. اس کو ببینۃ آپ نے پڑھا, ببینۃ جلدی سے پڑھ کر گزر گئے. باقی آپ نے اچھے انداز میں پڑھا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی انہوں نے. قاری صاحب نے تشدید کی ادا کے بارے میں اصلاح فرما دی ہے. ہوتا یہ کہ بسا اوقات حروف مدہ کو یا تو زیادہ دراز کر دیا جاتا ہے یا شارٹ کر دیا جاتا ہے, نہیں کم ادا کر دیا جاتا ہے. یہاں پر یوں محسوس ہوا یہود ما جیتانا, یہاں پر جو الف مدہ تھے یہاں پر جلدی میں پڑھتے ہوئے تو یہاں پر کچھ ادا کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے, مقدار میں کمی ہو گئی تھوڑی تھوڑی. اسی طرح بھی مؤمنین میں حمزہ جو ساکینہ ہے اس کی ادا میں تھوڑا جھٹکا کم محسوس ہوا. یہاں جو ہے ان کو 50 میں سے 48 نمبر دیے جاتے. سبحان اللہ. جی آصف بھائی, تہام اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ تہام اتاری بیٹا آپ نے ماشاء اللہ یاد جو پڑھی یہ حدر میں ہی پڑھنے کی آیت ہے ماشاء اللہ. بس ایک جگہ آپ سے مسٹیک ہو گئی بیٹا, انجانے میں ہوئی ہوگی, لیکن یا تو آپ کو اسکرین پہ جو دیکھ کے آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ کچھ نظر واضح طور پہ صحیح نہیں آیا نا. یہ ہے ببینۃ, اصل میں درست آیت جو ہے ببینۃ. کیا ہے دیکھیں نا, ببینۃ وما نحن, تو آپ نے پڑھ دیا بین, آیت کو بالکل ہی اپوزٹ پڑھ دیا. یہ آپ نے جو کلمہ ہے یہ غلط پڑھ دیا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم. قاری صاحب نے ایک مین جو غلطی تھی اس کی توجہ دلا دی ہے. باقی قالو میں الف مدہ کو دراز کیا, جئتنا حمزہ ساکنہ کے جھٹکے پر مزید توجہ دیجیے گا. آلہاتینا بھی جو ہے اس کا بھی مد الف مدہ تھا اس کو دراز کر دیا. آپ کو 50 میں سے 47 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی, زہیب اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ زہیب اتاری ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ پرفارمنس دکھا رہے ہیں.
ابھی جو انہوں نے پڑھا بہت اچھا پڑھا، اور وما نحن بتارکی پر جب وقف کیا تو دراز کیا، اچھا وقف ہو گیا. لیکن جب ابتدا کی نا بتاریکی سے تو مد جو دراز کرنی تھی یہاں پر مد تھی حروف مدہ کے بعد جو ہے حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا آلہتنا، مد منفصل ہو رہی تھی تو 2 2.5 4 الف کھینچنا تھا، تو یہاں اس کو جو ہے کچھ کمی کر گئے. اسی طرح مؤمنین میں بھی حمزہ ساکنہ جو ہے اس کے اندر جھٹکے کی کیفیت جو ہے وہ کم نظر آئی. باقی ماشاءاللہ اوورال اچھا پڑھا انہوں نے. انہیں 50 میں سے 47 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. زہیبہ طاری، بیٹا آپ نے پڑھی آیت قالوا یا ہود ما جئتنا، پہلی آیت جو آپ نے دیکھ کر پڑھی، تو اس میں آپ نے ببینتیوں جو ہے نا یہاں ادغام ہو رہا ہے، لیکن واو میں ہوٹ گول ہوں گے لیکن تیوں نہیں بلکہ تیوں ایک یہ. دوسرا بتاریکی آلہتنا، یہاں مد میں آپ نے کچھ کمی محسوس ہوئی آپ سے. اور جو آپ نے آخری جو کلمے پہ وقف کیا نا بمؤمنین، حمزہ ساکنہ میں ایک تو جھٹکا دینا تھا یہ، اور بمؤمنین یہاں مد عارض ہو رہا تھا، یہاں آپ نے کھینچنا بھی تھا، اور نون ساکن جو ہے نا یہ واضح نہیں ہوا. بمؤمنین نون جو ہے اس کی آواز آپ کو واضح کرنی تھی، تو یہ کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 46 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی تسلیم بھائی، علی رضا طاری نے کیسے تلاوت کی؟ ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی انہوں نے، حضرت کا انداز بہت اچھا تھا. کوشش کریں کہ حروف کی جو ادا ہے، جیسے کہ ہا کا فرق، اب یہاں پر جتنی دفعہ بھی جو ہے جیسے کہ نحن بتاریکی وما نحن لکا، جہاں ہا ہے نا تو وہ حلق سے وسط حلق سے یعنی درمیان کا جو حصہ ہے وہاں سے صحیح ادا نہیں کیا آپ نے، تو اس پر توجہ دیجیے گا کہ مخارج بھی جو ہے پورے ادا کرنے ہیں. باقی اوورال اچھا پڑھا آپ نے. یہود ماں کا جو الف مدہ تھا اس کو دراز کیا. باقی ماشاءاللہ وہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. مزید کوشش جاری رکھیں. آپ کو 50 میں سے 49 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. علی رضا طاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اوورال یہ آیت جو پڑھی ہے اچھے انداز میں سنانے کی کوشش کی، لیکن ایک جگہ جو ہے بتاریکی آلہتنا یعنی بتاریکی کا تو مد کیا آپ نے، لیکن آلہتنا کا جو الف مد ہے نا کا یہ آپ نے حذف کر دیا، گھٹا دیا، اور یہ بڑی غلطی میں آتا ہے واضح، یہ یعنی حرف کو گھٹانا یا بڑھانا. تو آپ نے کیا کرا یہاں پر حرف مدہ کو گھٹا دیا ہے، نا کو یہاں الف مدہ کرنا تھا، لیکن آپ کیا بتاریکی کا مد تو آپ نے کیا، لیکن اس کے بعد آلہتنا تینا کا جو تھا یہ ایک الف کے برابر دراز کرنا تھا، جو کہ آپ نہیں کر سکے. کوئی بات نہیں، ہمت سے انشاءاللہ آگے مزید اچھا سنائیں گے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 47 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. اس میں ہمیں بزر پریس کرنا ہوگا اور وہی رولز ہیں جو دوسرے راؤنڈ کے رولز ہیں. تو شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، سورہ فجر کی چھٹی آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف الطاہری نے. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. ماشاءاللہ اچھا پڑھا. تا اور تا کا فرق، ترا ترا. باقی ماشاءاللہ اوورال اچھا پڑھا انہوں نے. انہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، سورہ شمس کی 9ویں آیت سنائیے. جی
سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے زہیب اتاری نے. قد أفلح من زكاها. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان الله. جی تسلیم بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3. سورہ دحا کی 6ٹھی آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے تہام اتاری نے. ألم يجدك يتيما فآوى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا. علم میں تھوڑا آواز کو آگے لے گئے, باقی اوورال اچھا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. تاہم اتاری بیٹا آپ کی ماشاءاللہ آواز بھی صاف ستھری ہے اور ادائیگی لب و لہجہ اچھا ہے, لیکن آپ یہ بھی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ حرف کی جو جتنی اس کا جو حق ہے نا حرف ادا کرنے کا, اس پر تھوڑا توجہ رکھیں گے تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھے مزید اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے آخری راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن. سورہ غاشیہ کی 5ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. تسقى من عين آنية. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. بیٹا آپ نے آیت تو اچھے انداز میں پڑھی. تسقا ایک تو تا اس کو واضح کرنا تھا. تسقا من عین, قاف کھڑی حرکات ہے تو حرف مدہ کے قائم مقام ہے نا, اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی تسلیم بھائی. اچھی کوشش ہے. تسکا صحیح پڑھا یا ہلایا سین پہ آواز کو. تسقا بیرکیف اچھا پڑھا. آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے آخری راؤنڈ کا آخری سوال. سورہ اعلیٰ کی آخری آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے زہیب اتاری نے. صحف إبراهيم وموسى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی تسلیم بھائی. اچھا پڑھا ہے. حروف مستعلیہ کی ادا پر توجہ دیں. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. زہیب اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھی کوشش کی آیت میں, کوشش. لیکن صحفی ابراہیم, یہاں حمزہ جو ہے یہ آپ نے واضح کرنا تھا نا. صحفی ابراہیم ایک لگے خوبصورتی ہے نا اس حرف کا. صحفی ابراہیم یعنی آپ نے پڑھا ہوٹ تو اگرچہ با کی ادائیگی میں جیسے ہوتے ہیں. صحفی ٹھیک ہے نا, اس پہ تھوڑی توجہ دیں گے تو آپ ماشاءاللہ اور اچھا پڑھیں گے. آپ کے نمبر نہیں کاٹے جا رہے, آپ نے اگرچہ پڑھا لیکن مزید واضح کر کے پڑھیں. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بچوں کے درمیان بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اب چلتے ہیں رزلٹ کی طرف کہ آج فرسٹ پوزیشن کس نے لی ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن لینے والے ہیں عاطف اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 354 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں زہیب اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 345 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں علی رضا اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 339 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں تہام اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 312 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بچوں کے درمیان بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور پھر وہی بات میں کہتا ہوں آخر میں, جو تمام ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں, جو فرسٹ نہیں آیا, سیکنڈ آیا ہے, تھرڈ آیا ہے, فورتھ آیا ہے, اس کو وہ دل چھوٹا نہ کرے, مایوس نہ ہو, بلکہ یہاں پر آئے ہیں, ایپیسوڈ میں حصہ لیا, مقابلے میں حصہ لیا اور مقابلہ کیا. یہ بھی ایک بہت قابل رشک بات ہے, اچھی بات ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جن غلطیوں کی وجہ سے آپ آگے نہیں آ سکے, فرسٹ نہیں آ سکے, ان پر فوکس کرنا ہے اور ان مسٹیکس کو اپنا جو ہے درست کرنا ہے. اور پھر آئندہ جب آپ کو موقع ملے مقابلے میں تو ان غلطیوں کو درست کر اور پھر فرسٹ پوزیشن حاصل کرنی ہے.
اور قرآن مجید درست طریقے سے پڑھنا ہے جو ہمارے ججز نے ہماری رہنمائی کی، اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہ مقابلہ دیکھا، جو غلطیاں جو مسٹیکس ہمارے ججز نے پوائنٹ آؤٹ کی تو ان پر توجہ رکھنی ہے، ان کو درست کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا